ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے جس کا ٹائٹل ہے مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ترجمان قاری ذوالفقار کی علمی حالت۔ یہ ویڈیو جو ہے اس میں میری وائس موجود ہے، بالکل میری ہی ہے، اور اس کو اگر آپ سنیں تو اس پہ مختصر میں اپنا جو ہے وہ تجزیہ دوں گا، اور اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہ ہو تو انشاءاللہ پھر میں تفصیلاً اس کا آپریشن بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن مختصر عرض کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ احباب کی سمجھ میں میری گزارش آ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا میں ترجمان ہرگز بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میری اپنی علمی حالت یہ ہے کہ میں ایک اتنے بڑے عالم دین کا ترجمان بن سکوں، یا کہوں کہ میں ہوں، یا میں ایسا دعویٰ کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی ویڈیو میں کہیں بھی کسی بھی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ میں مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا ترجمان ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کہیں بھی کسی بھی مقام پہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے کبھی بھی میرا ذکر نہیں کیا، یعنی کہ میرا نام تک انہوں نے کبھی نہیں لیا اور نہیں ہوگا۔ تو ایک بندے کی شناخت، پہچان، معرفت ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، تو پھر اس بندے کو وہاں سے اٹھا کر، گمنامی سے اٹھا کر ایک اتنے بڑے عالم دین کا ترجمان کہنا، یہ بھی بہت بڑی حماقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ نہ ہی تو میں نے کہا ہے کہ میں ان کا ترجمان ہوں، نہ کبھی انہوں نے کہا ہے، تو پھر آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ ٹائٹل لگائیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کال ریکارڈنگ ہے، اور یہ کال ریکارڈنگ اتنی نہیں ہے جتنی شیئر کی گئی ہے، بلکہ یہ اس کا تیسرا حصہ ہے، 2 حصے اور بھی ہیں، تو وہ 2 حصے اس نے شیئر کیوں نہیں کیے؟ جو 2 حصے دوسرے جو اس نے آڈیو ریموو کی ہے، وہ اس نے کیوں ریموو کی ہے؟ لہٰذا یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے کی نیت درست نہیں ہے، اس کا مقصد کچھ اور تھا جو اس نے حاصل کرنا تھا۔ اگر وہ مخلص ہوتا اور اس میں منافقت نہ ہوتی تو پھر وہ اس ویڈیو کو جو آڈیو تھی وہ مکمل کال ریکارڈنگ شیئر کر دیتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہمارے درمیان میں گفتگو کیا ہوئی ہے، وہ کیا کہتا تھا، میں نے کیا کہا اور کیا ہوا تھا۔ تو چونکہ اس نے یہاں پہ ہی اس نے اپنی جو ہے حماقت کر دی، اور اس نے اپنی منافقت کو ظاہر کر دیا کہ اس نے صرف وہ چیزیں، وہ باتیں اس نے شامل کی جو اس کے مقصد کی تھی، اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی گفتگو تھی جو کہ یعنی کہ حقیقت کو واضح کرتی تھی، اس نے وہ ساری کی ساری ختم کر دی، اور اس کے اتنی بڑی کال سے اس نے صرف چند منٹ نکالے اور اس کو پیش کر دیا، اور کہا کہ جی ہم نے بہت بڑا جو ہے وہ پہاڑ ہم نے چوٹی کر لیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ ایمانداری کا مظاہرہ کریں۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ پوری آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ ایمانداری سے شیئر کر دیں، اور اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ سننے والے کو تسلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور ساری بات واضح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی اس کی اجازت کے بغیر، اس کو اطلاع دیے بغیر اس کی کال ریکارڈنگ کرنا یہ شرعاً جائز ہرگز نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے لیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ آپ کال پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر، اس کو بتائے بغیر آپ اس کی کال ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کی گفتگو کو، پرائیویٹ گفتگو کو یا کسی بھی پرسنلی گفتگو ہے اس کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو پبلک کر رہے ہیں، یہ اختیار آپ نے کس کو دیا ہے؟ تو اگر اس شخص کے متعلق قانونی کارروائی کی جائے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر اخلاقی طور پر بات کی جائے تو اس نے غلط کیا ہے، اور اگر اس کو ہم شرعی طور پر دیکھیں تو پھر بھی اس بندے نے غلط کیا ہے، جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ جس کی کسی بھی طرح اس کی اجازت ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو بالآخر اس نے یہ اپنی حرکت کر دی، اور اس نے ایک ٹائٹل لگا دیا، ویڈیو اس کی وائرل ہوگی، میرے جاننے والوں نے بھی دیکھا، میرے نہ جاننے والوں نے دیکھا، بہت میرے جو قریبی، میرے محلے کے، میرے نمازی، وہ بھی مجھ سے سوال کرتے رہے، میرے قریبی دوست مجھے بار بار پوچھتے رہے کہ قاری صاحب یہ کیا ہے؟ تو
بلکہ ایک میرے ہم نام قاری ذوالفقار ہیں، تو ان کے ساتھ وہ ایک محفل میں پھڈا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی قاری ذوالفقار ہے جس کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی، اس کی کار ریکارڈنگ۔ اس نے کہا بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرا دوست تھا، صاحب علم تھا، اس نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو میں کھڑا ہوں، میرے سے سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں کہ تحریف کی تعریف کس کو نہیں آتی یا تعریف کی تعریف کس کو نہیں آتی؟ تو کون ہے کہ جس کو ایک سادہ سے سوال کا جواب بھی نہیں آتا؟ تو بالآخر اگر میں یہ کہوں کہ پھر یہ سارا کیا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے اور یہ مجھے کال کیوں کر رہا ہے، اور اس نے ریکارڈنگ کرنی ہے اور اس نے اس کو پبلک کرنا ہے، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا بحث اور مباحثہ کرنا، گفتگو کرنا اس کو درست نہ سمجھا، اور میں نے صرف اس کو یہی بار بار کہا کہ بھئی آپ غلط نمبر ڈائل کر رہے ہیں، لہٰذا آپ جو مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا شاگرد قاری ذوالفقار علی نقشبندی ہے جو شرک پور والے شریف ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، وہی ان کے شاگرد ہیں اور وہی آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ چونکہ میں نے اس کو کوئی جواب دیا ہی نہیں، میں نے دینا ہی نہیں تھا، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی علمی حالت یہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس علم ہے، میں بڑا صاحب علم ہوں۔ کہیں پہ آپ میری اتنی ویڈیوز موجود ہیں، کم از کم 1100 ویڈیو میری جو ہے وہ یوٹیوب پر اس وقت موجود ہے، تو آپ کسی ویڈیو میں مجھے یہ دکھائیں کہ میں نے کہا ہو کہ میں عالم دین ہوں، میں علامہ ہوں، میں مولانا ہوں، میرے پاس علم بڑا ہے، میرے پاس کمالات بڑے ہیں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ میرے استاد، میرے پیر و مرشد، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کے محبوب علیہ السلام کی نظر رحمت ہے، وگرنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرا کوئی علم نہیں ہے، میری کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔